خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت اللہ حضرت علامہ مولانا اظہر رضا مصباحی صاحب قبلہ، دوسری جانب نقیب اہل سنت حضرت حافظ و قاری توحید رضا برکاتی صاحب قبلہ، اور ساتھ ہی ساتھ شاعر ملک ہندوستان بھائی جان محمد صاحب قبلہ، شاعر دل عزیز بھائی عمران رضا، دیگر ہمارے ساتھی حاضرین بزم، اسلامی رشتے کی خواتین امت پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شجاد گل گو کبا امداد کن، غوث اعظم ومن بے سر و ساما مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا خواجہ معین الدین چشتی قادری منار، یا غوث اعظمی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع وخصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع وخصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نہ نہیں، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع وخصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ جتنی محبت آپ اپنے نبی سے کرتے ہیں اتنی بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بس 5 منٹ سن لیں، اگر آپ کو اچھا لگے گا تو آگے بولا جائے گا، جی ورنہ دیکھ لیں ممبر نور پر حضرت بیٹھے بھی بیان فرمائیں گے، اور ابھی شاعر صاحب بھی موجود ہیں، بھی پڑھنا ہے، سب کو سننا ہے آپ حضرات کو۔ بس 5 منٹ محبت سے بول لیں سبحان اللہ۔ ہاں، میرے امام نے لکھا تھا کہ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، کلام اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت، نعرہ حیدری، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور کروں میرے امام کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ اچھا توجہ فرمائیں، یہ اعلیٰ حضرت اس وقت شاعری لکھی جا رہی ہے جب نبی کے شان میں گستاخی، جب نبی کو اپنی طرح بشر کہا جا رہا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، جب لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، لوگ نبی کو اپنی طرح بشر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اس وقت میرے امام نے اپنی قلم کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد میں کہا یا رسول اللہ، اللہ اکبر، میرا امام کہتا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا۔ شاعری بہت لوگ کرتے ہیں، کسی نے تاج محل کو دیکھ کے شاعری کیا، کسی نے لال قلعے کو دیکھ کے شاعری کیا، کسی نے قطب مینار کو دیکھ کے شاعری کیا، مگر قربان جاؤں میں علی کے اعلیٰ حضرت کی شان پر، اللہ اکبر کبیرہ، جب میرے امام نے مصطفیٰ جان رحمت کے گل صحبہ کی زیارت کی تو میرا امام کہتا یا رسول اللہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں۔ واہ 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 واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت۔
کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اور اس میں اعلیٰ دیتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا، اللہ اکبر کبیرہ۔ نان پارا کا بہت بڑا راجہ، بہت بڑا بادشاہ آپ کی بارگاہ میں آیا، کہا آپ شاعری کہتے ہیں، کچھ ہماری شان میں بھی کہہ دیا جائے تاکہ لوگ ہماری عزتوں میں اور چار چاند لگ جائیں، لوگ ہمارا وقار کرنے لگے، ہماری عزتیں اور زیادہ بڑھ جائیں۔ آپ بہت بڑے شاعر ہیں، بہت بڑے رائٹر ہیں، آپ ہماری شان میں کچھ لکھ دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے امام کی بارگاہ میں یہ نان پارا کا راجہ کھڑا ہے، نان پارا کا بادشاہ کھڑا ہے۔ اللہ اکبر کہنے لگا اگر آپ ہماری شان میں شاعری کہیں گے ہم آپ کو مالا مال کر دیں گے، ہم آپ کو جو ہے اتنی دولت دیں گے کہ آپ کی پشتیں بیٹھ کے کھائیں گی، آپ ہماری شان میں کوئی شاعری کہہ دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ راجہ ہے، اس کے ساتھ اس کے غلام کھڑے ہیں، تنہا امام احمد رضا ہے، مگر میرے امام احمد رضا نے جب اپنی قلم کو اٹھایا، اللہ اکبر، تو میرا امام کہتا کہ کروں مدح اہل دول رضا، کرے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نانا۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت، زندہ باد۔ نام اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ اب کمال کی بات توجہ میری طرف کر لیں، الحمدللہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہ اعلیٰ حضرت، وہ اعلیٰ حضرت، اللہ اکبر، نبی کی شان لوگوں نے بیان کی، مورخین نے لکھا، اللہ اکبر، لوگوں نے نبی کی شان میں شاعری بھی بہت شاعر آئے کرتے رہے، مورخینوں نے لکھا، مگر کوئی ایسا لکھ ہی نہ سکا کہ میرے امام نے لکھ دیا کہ یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بلی، حیران ہوں میرے شاہ، حیران ہوں میرے شاہ، حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اب توجہ میری طرف رکھیں، یہ جو پروگرام آپ نے سجایا ہے، یہ تھوڑی سی باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کی تاکہ آپ ہمیں سمجھ جائیں، میں آپ کو سمجھ جاؤں کہ آپ سننا کیا چاہتے ہیں اور میں سنانا کیا چاہتا ہوں۔ آپ بول رہے سبحان اللہ تو میں آگے بڑھ جاؤں۔ یہ بس آپ نے سجائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارو، ہم پیغمبر کے امتی ہیں، حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، مگر اللہ اکبر ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ سنی ہے، اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتے ہیں، یہ سنی ہے، اعلیٰ حضرت کی شاعری پڑھتے ہیں۔ ارے کیا ان کی نظروں میں صرف ان کے نبی ہی اعلیٰ ہیں؟ کیا ان کی نظروں میں ان کے نبی ہی سچے ہیں؟ کیا ان کی نظروں میں ان کے نبی ہی اچھے ہیں؟ کیا ان کی نظروں میں آدم علیہ السلام اچھے نہیں ہیں؟ کیا ان کی نظروں میں شیس علیہ السلام اچھے نہیں ہیں؟ اللہ اکبر، اگر کوئی ایسا بولے تو اس کے سینے پہ چڑھ کے کہنا الحمدللہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے آدم بھی لاجواب ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے شیس بھی لاجواب ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم کلمہ تو آمنہ کے لال کا پڑھتے ہیں، کلمہ تو عبداللہ کے رخت جگر کا پڑھتے ہیں، کلمہ تو عبد المطلب کے پوتے کا پڑھتے ہیں، مگر ایمان یہی رکھنا ہوگا آدم بھی لاجواب ہے، ایمان یہی رکھنا ہوگا شیس بھی لاجواب ہے، ایمان یہی رکھنا ہوگا دانیال بھی لاجواب ہے، ایمان یہی رکھنا ہوگا شعیب بھی لاجواب ہے، ایمان یہی رکھنا ہوگا کہ جتنے نبی ہیں سب لاجواب ہیں، جتنے پیغمبر ہیں سب لاجواب ہیں، جتنے رسول ہیں سب لاجواب ہیں۔ اب جب سب لاجواب ہیں تو پھر سوال کرتا اے فیضان رضا سیتاپوری، جب آدم لاجواب ہے، جب شیس لاجواب ہے، جب دانیال لاجواب ہے، جب شعیب لاجواب ہے، جب ابراہیم لاجواب ہے، جب اسماعیل لاجواب ہے، جب سارے پیغمبر لاجواب ہیں، آمنہ کا لال کیسا ہوگا؟ عبداللہ کا رخت جگر کیسا ہوگا؟ عبد المطلب کا پوتا کیسا ہوگا؟ ارے یہ تو وہ آمنہ کا لال ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، آمنہ کا لال وہ ہے جو باعث تخلیق کائنات ہے، آمنہ کا لال وہ ہے جو روح کائنات ہے، آمنہ کا لال وہ ہے جو جان کائنات ہے، آمنہ کا لال وہ ہے جو شان کائنات ہے، آمنہ کا لال وہ ہے جو فخر کائنات ہے، آمنہ کا لال وہ ہے وہ کمال حسن حضور ہے، یہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول کھار سے دور ہے، یہی شب نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرے تکبیر۔ واہ 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 بھائی، بہت اچھے، ماشاءاللہ، کیا کہہ دیا، واہ واہ واہ، واہ 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 واہ۔
آمنہ کے لال کیا کی شان انداز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ قربان جاؤ۔ اور پھر اتنا پیار میرے پیغمبر نے اس امت سے کیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا توجہ فرمانا، مکے کی سرزمین ہے، ایک سائل ہے، ایک فقیر ہے جو صدا لگا رہا ہے کوئی جو مجھے کھانا کھلائے، ہے کوئی جو مجھے کپڑا پہنائے، ہے کوئی جو مجھے کھانا کھلائے۔ اللہ اکبر مکے کی سرزمین پر یہ سائل یہ فقیر صدائیں لگا رہا ہے۔ مکے کے بڑے بڑے امیر آئے دیکھ کے چلے گئے، وزیر آئے دیکھ کے چلے گئے، سفیر آئے دیکھ کے چلے گئے، بادشاہ آئے دیکھ کے چلے گئے، کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ صدائیں لگا رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، ہے کوئی جو مجھے کھانا کھلائے، ہے کوئی جو مجھے کھانا کھلائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کسی نے اس کی بات کو نہیں سنا۔ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی اس کے پاس کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا، کوئی اس کے پاس جا کے اس کی بات کو نہیں پوچھتا، مگر قربان جاؤ آمنہ کے لال کی شان پر، قربان جاؤ عبداللہ کے لخت جگر کی زندگی پر، جب میرے نبی کا گزر ہوا اللہ اکبر کبیرہ یہ صدا لگا رہا ہے کوئی جو مجھے کھانا کھلائے، ہے کوئی جو مجھے کھانا کھلائے۔ اللہ اکبر کی آواز میرے نبی کے کانوں تک پہنچی، میرے نبی کے قدم ٹھہرے ہیں، کان لگایا ہے کہ آواز کدھر سے آ رہی ہے۔ آواز جب میرے پیغمبر نے سنی، میرے پیغمبر چل دیے ہیں، کچھ دور جانے کے بعد میں یہ سائل نظر آیا، یہ فقیر نظر آیا جو صدائیں لگا رہا ہے کوئی جو مجھے کھانا کھلائے، ہے کوئی جو مجھے کھانا کھلائے، ہے کوئی جو مجھے کپڑا پہنائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پیغمبر نے سائل کو دیکھا، فقیر کو دیکھا، میرے پیغمبر نے اپنی مزمل والی چادر کو اتارا، اور اتارنے کے بعد میں یوں کر کے اس کے کندھے پہ ڈالا ہے، اور ڈالنے کے بعد میں میرے پیغمبر نے یوں بازو پھیلائے، کہا پریشان کیوں ہوتا ہے، آپ محمد کے سینے سے لگ جا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب میں نے اتنا دیکھا، میں نے عالم تصور میں حضور کی بارگاہ میں حاضری دی، میں نے کہا حضور مکے کے بڑے بڑے سفیر آئے دیکھ کے چلے گئے، وزیر آئے دیکھ کے چلے گئے، بادشاہ آئے دیکھ کے چلے گئے، حکمراں آئے دیکھ کے چلے گئے، کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، پھر آپ نے اس کی بات کو کیوں سنا، آپ نے سینے سے کیوں لگایا؟ تو مکے مدینے کی سرزمین پر گنبد خضرا سے آج بھی یہ آواز آ رہی ہے، اور سوال کرنے والے جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی آمنہ کی لال سنتا، کوئی نہیں سنتا اس کی آمنہ کے لال سنتا، جس کیا بات، اس کی آمنہ کا لال سنتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا پیار میرے پیغمبر نے تم سے کیا، تم بھی حضور کے سچے عاشق بنو۔ اللہ اکبر، یہ بزم 40ویں کے تعلق سے 2 منٹ بعد اور اچھا لگتا ہے؟ آپ لوگ بول کے بتائیں سبحان اللہ۔ ہاں یار، حضور کی محفل میں اگر سبحان اللہ نہیں بول پائے تو پھر فائدے کیا بیٹھنے کا؟ سبحان اللہ بولنے پہ کوئی گناہ ہے کیا؟ تو پھر بولتے کیوں نہیں؟ ایسے بولے، بولنے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ نہیں بولیں گے تو کہاں بولیں؟ حضور کے ذکر میں آ کے سبحان اللہ نہیں بولیں گے پھر کہاں بولیں گے؟ ہاں، اب ایسے تو ہمیں توفیق ہوتی نہیں، انہیں محفلوں میں ہو جاتی، ورنہ تو ہمیں توفیق ہوتی نہیں سبحان اللہ بولنے کی۔ ہاں، ایک بات اور میں بتاؤں، آج ہم حضور کے نام پہ نہ بولیں، ان کی شان گھٹنے والی نہیں ہے، ان کی شان گھٹنے والی نہیں، آپ حضور کے نام پہ نہ بولیں، حضور کی شان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ خطبہ، یہ نقبہ، یہ شاعر اگر حضور کے نام پہ نہ بولے تو حضور کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر یاد رکھنا میدان محشر میں اگر میرا نبی تمہارے نام پہ نہیں بولا تو آدم بھی نہیں بولیں گے، شیش بھی نہیں بولیں گے، دانیال بھی نہیں بولیں گے، ابراہیم بھی نہیں بولیں گے، اسماعیل بھی نہیں بولیں گے، یحییٰ بھی نہیں لوگ بولیں گے، زکریا بھی نہیں بولیں گے۔ اگر میرا نبی نہیں بولا، کوئی پیغمبر نہیں بولے گا، کوئی رسول نہیں بولے گا، کوئی نبی نہیں بولے گا، پھر آپ کہیں گے فیضان رضا اگر بلوانا ہے تو کرنا کیا پڑے گا؟ تو میں نے کہا اگر فیضان رضا سے مت پوچھ، میرے امام نے کہا تھا آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، کل مانیں گے قیامت میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ، سبحان اللہ۔ ابھی کوئی تقریر نہیں ہو رہی ہے، بہت اچھا، جی جی ابھی شعر پڑھ رہے ہیں، ہاں ابھی اعلیٰ حضرت کے شعر پر جی جی شروعات ہے، ابھی ابتدا ہے، 15-20 منٹ میں کوئی تم کریے، ان کی محبتیں علماء کرام کی جی جی ماشاءاللہ، حیثیت کیا، ہاں کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔
ہاں وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر کسی کے ماں باپ اگر حیات ہیں، اگر کسی کے والدین حیات ہیں تو ان کی عزتیں کر لیں، ان کی قدر کر لیں۔ اللہ اکبر۔ مگر ایسا نہیں ہوتا۔ آج کا نوجوان ہمارا دوست کی عزت کرنے کے لیے تیار ہے، قریب دوست کی عزت کرنے کے لیے تیار ہے، دوست کے والدین کی عزت کرنے کے لیے تیار ہے، مگر اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارو، تم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، تم حضور کے امتی ہو، غوث اعظم کے دیوانے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا تم نے سنا نہیں ہے کہ ماں باپ کی شان کیا ہوتی ہے؟ ارے ماں باپ کی شان یہ ہوتی ہے کہ بندہ اگر مدینے پہنچ جائے اور مدینے پہنچنے پر حضور سے ملاقات کا لمحہ صرف 1 یا 2 منٹ ہو، مگر اگر ماں وعدہ کرا لے تو بیٹا حضور کو دیکھے بغیر واپس آ جاتا، حضور کو دیکھے بغیر واپس آ جاتا ہے۔ اور اسی کو ہم سنی خواجہ جیسے کرنی کہتے ہیں۔ حضور کو دیکھے بغیر مدینے سے کس لیے صرف ماں سے وعدہ کر کے گئے تھے؟ یہی تو بات ہے۔ علماء کرام اب بھی تم ماں باپ کی شان نہیں سمجھے، اب بھی تم نے ماں باپ کی قدر نہیں سمجھی، پھر کہاں سمجھو گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں باپ کی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، مگر نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ آج کا نوجوان اللہ اکبر اپنی دوستی میں جو ہے، اللہ اکبر آج تو نوجوان اتنے بگڑ گئے ہیں، اللہ کرم فرمائے میرے پیارو، تمہارے حالات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ آج دوستی لوگ کرتے ہیں تو دوست آپس میں، ایک دوست دوسرے کی ماں کو گالی دے رہا ہے اور دوسرا اس کی ماں کو گالی دے رہا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی ہے، حیا نہیں آتی ہے؟ ارے کیسی تم نے دوستی کر لی؟ جو تمہاری ماں کی عزت نہ کر سکے وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، جو تمہارے باپ کی عزت نہ کر سکے وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، جو تمہاری قدر نہ کر سکے وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ ارے تم نے دوستی کیا سمجھ کے کر لی؟ صرف اگر کوئی دولت دے دے تو کیا اسے دوست بنا لو گے؟ نہیں، جو دولت ہے وہ دوست نہیں ہو سکتا، جو تمہاری عزت نہ کرے وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ ارے یہاں تک کہ اگر کوئی مصیبت میں تمہارے کام آ جائے پھر بھی وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کہیں گے فیضان رضا پھر دوست ہوتا کون ہے؟ تو میں نے کہا مجھ سے مت پوچھ، مولا علی سے پوچھ، وہ کہتے ہیں کہ دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت آنے ہی نہ۔ ہائے 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 ہائے، کیا کہنے بھائی، کیا کہنے۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ مصیبت میں کام آئے وہ دوست نہیں، جو مصیبت آنے نہ دے وہ دوست۔ حضرت علی فرماتے ہیں مگر تمہاری دوستی نہ تم نے تو اتنا وقار گرایا، اللہ کرم فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے حضور توجہ فرمانا میرے پیارو، یہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جو دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں بکے، دوسروں کے ماں باپ کو گالیاں بکے، وہ دوسروں کو نہیں اپنے ماں باپ کو گالیاں بکے، اپنے ماں باپ کو، ٹھیک ہے؟ تو ان سب چیزوں سے آپ بچیں۔ آپ حضور کے غلام ہیں، حضور کے امتی ہیں۔ آج تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے، تمہارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے، تم ماں باپ کے وفادار بیٹے بنو، تم ماں باپ کے سچے بیٹے بنو، تم ماں باپ کے اچھے بیٹے بنو، تم ماں باپ کے نیک بیٹے بنو۔ اللہ اکبر۔ دوسروں کے والدین کی قدر کرنے کے بجائے آج دکھاوا کرتے ہو، تم دوسروں کے والدین کے گھر جاتے ہو، دوسروں کے گھر تو ان کے والدین کو عزتیں کر رہے ہو، کسی کی ماں کو ماں کہہ رہے ہو، کسی کے باپ کو باپ کہہ رہے ہو، کسی کے چاچا کو چاچا کہہ رہے ہو، کسی کی چاچی کو چاچی کہہ رہے ہو۔ تم دوسروں کے گھر گئے ہو، کسی کی ماں کو ماں کہہ لیا، کسی کے باپ کو باپ کہہ لیا، کسی کے دادا کو دادا کہہ لیا، کسی کے رشتہ دار کو تم نے اپنی رشتہ داری بنا لی، مگر تمہارے گھر پہ ایسے ماحول نہیں ہے، تم ماں کو ماں کہنے کے لیے تیار نہیں ہو، باپ کو باپ کہنے کے لیے تیار نہیں ہو، اور پھر علماء کے پاس آتے ہو۔ ارے مولانا صاحب بڑے پریشان ہیں، ارے کہیں سے بھی ہماری دولت میں جو ہے کوئی برکت نہیں ہو رہی ہے، ہماری دکانوں میں برکت نہیں ہے، آج ہماری عزتیں سلامت نہیں ہے، آج لوگ ہماری عزتیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آج ہماری دکانوں میں برکتیں نہیں ہو رہی ہیں، ابھی علماء بھی پریشان ہے۔ ارے یار جب یہ ملتا ہے تو بڑی عزت کرتا ہے، بڑی قدر کرتا ہے، آخرکار اس کی دکان میں برکت کیوں نہیں ہے؟ یہ علماء بھی پریشان ہے کہ جب ملتا ہے پہلے سلام کر لیتا ہے، پھر اس کی دکان میں برکتیں کیوں نہیں ہے؟ تو آپ توجہ فرمانا، برکتیں جو تمہاری دکان میں نہیں ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تم عالم سے اچھے سے سلام کرتے ہو، وجہ یہ نہیں ہے تم عالم سے مصافحہ کرتے ہو، وجہ یہ نہیں ہے دوسروں کی رشتہ داری سے عزت کرتے ہو، وجہ صرف اتنی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے ہو۔
کہ تم اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. تمہیں دنیا میں کوئی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی پریشانی آئے ماں کے قدموں پہ گر جاؤ اور ماں کے قدم دبا کے کہنا ماں پریشان ہوں دعا کر دے. اللہ اکبر. میرے رسول نے فرمایا کہ جس طرح مجھ محمد کی دعا میرے امت کے حق میں قبول ہوتی ہے اسی طرح دعا والدین کی دعا بیٹوں کے حق میں قبول ہوا. یہ پیغام فیضان رضا کا. ماں باپ کی قدر کریں. وما توفیق الا باللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.